اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میری بھابھی سے ہر روز ایک عورت ملنے آتی تھی۔ وہ برقع پہن کر آتی اور میری بھابھی اسے لے کر کمرے میں چلی جاتی اور اندر سے دروازہ بھی بند کر لیتی تھی۔ میں حیران تھی کہ یہ عورت کون ہے اور کمرے میں کیا کرتی ہے۔ ایک دن میں پہلے ہی کمرے میں چھپ کر بیٹھ گئی اور انتظار کرنے لگی۔ میرے بھائی کے چلے جانے کے بعد وہ عورت آئی اور سیدھی بھابھی کے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے جیسے ہی برقع اتارا تو اسے دیکھ کر میرے پاؤں تلے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہ تو 6 فٹ لمبا۔ میری عمر اس وقت 11 سال تھی جب ہماری امی اس دنیا سے چلی گئیں۔ میں اور میرا بڑا بھائی اس بھری دنیا میں اکیلے رہ گئے۔ امی ہم سے بہت پیار کرتی تھیں اور ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھا کرتی تھیں۔ ہمارے پاپا پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ ہماری امی کالج میں پروفیسر تھیں، ساتھ میں پاپا کی پینشن بھی تھی، تو اچھا گزر بسر ہو رہا تھا۔ لیکن ہمارے ہنستے بستے گھر کو کسی کی نظر لگ گئی۔ میرا بھائی جو اس وقت 15 سال کا تھا اور تعلیم حاصل کر رہا تھا، اس کے لیے یہ بڑا صدمہ تھا، کیونکہ اب گھر کی ذمہ داری اس پر آ پڑی تھی۔ لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور تعلیم کے ساتھ ساتھ کام بھی کرنے لگا۔ وہ سیدھا سادہ لڑکا تھا، مجھ سے اپنے بھائی کی اداسی دیکھی نہیں جاتی تھی۔ میں کوشش کرتی کہ میرا بھائی خوش رہے، لیکن وہ گم سم رہنے لگا۔ یہ بات مجھے بہت تکلیف دیتی تھی۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ میں نے کالج میں ایڈمیشن لیا تو بھائی کی بینک میں جاب ہو گئی۔ میں کالج جانے لگی تو زندگی میں ایک نیا موڑ آ گیا۔ مجھے اپنے بھائی کے لیے ایک پیاری سی دلہن ڈھونڈنا تھی۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ بھائی کی شادی ہو جائے تو اس کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں لوٹ آئیں گی۔ اس لیے میں نے اپنے رشتہ داروں میں لڑکی دیکھنا شروع کر دی۔ کہیں بھی کوئی شادی یا کوئی اور تقریب ہوتی، میری نظر ہمیشہ لڑکیوں پر ٹک جاتی، لیکن کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ 1 سال مزید گزر گیا۔ میرا بھائی میرا بہت خیال رکھتا تھا، کیونکہ میں ہی اس کے لیے سب کچھ تھی۔ آخر ایک رشتہ دار خاتون کی مدد سے ایک لڑکی پسند کر لی اور یوں میں اپنے بھائی کے لیے ایک پیاری سی بھابھی لانے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ بہت ہی پیاری تھی، اس کا نام شمائلہ تھا۔ وہ بھی میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ اس طرح بھائی کی زندگی میں بھی خوشیاں لوٹ آئیں اور ہم اکثر باہر گھومنے بھی جایا کرتے تھے۔ 1 سال بیت گیا، مجھے دوسرے شہر پڑھنے کے لیے جانا پڑا۔ بھائی اور بھابھی سے دور جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن بھائی کے اصرار پر یونیورسٹی کے ہاسٹل میں ایڈمیشن مل گیا اور وہاں شفٹ ہو گئی۔ میرے بھائی کی شادی کو 1 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت گیا، لیکن ابھی تک میری بھابھی کی گود خالی تھی۔ 1 ماہ کے بعد میں گھر آئی تو بھابھی سے کہا، بھابھی مجھے ایک پیارا سا آپ کے جیسا بیبی چاہیے۔ میری بات سن کر میری بھابھی مسکرا دی، لیکن کوئی جواب نہ دیا۔ رات کو بھائی سے بھی ملاقات ہوئی تو وہ میری شادی کے لیے فکر مند تھا، لیکن میں نے کہہ دیا کہ پہلے تعلیم مکمل کروں گی، پھر شادی کا سوچوں گی۔ دوسرے دن میں اور میری بھابھی گھر میں اکیلی تھیں کہ ایک عورت آئی۔ میری بھابھی نے بتایا کہ ان کے علاقے کی مشہور دائی ہے۔ وہ عورت برقع پہنے ہوئے تھی۔ گھر میں اس وقت کوئی مرد بھی نہیں تھا، پھر بھی اس نے برقع نہ اتارا۔ میں نے زیادہ توجہ نہ دی اور اپنے کمرے میں چلی گئی اور سوچا شاید بھابھی اس سے کوئی مشورہ کرنا چاہتی ہوگی، کیونکہ ابھی تک بیبی نہیں ہوا تھا۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ میڈیکل سائنس بہت ترقی کر چکی ہے، اگر بھائی اور بھابھی کسی اچھی لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ سارا دن وہ دائی کمرے میں رہی اور کبھی کبھی بھابھی کی سسکاریوں کی آواز بھی آتی، لیکن مجھے بڑی شرم محسوس ہوتی۔ شام میں جب بھائی آیا تو مجھے بس اسٹاپ تک چھوڑنے آیا۔ وہ کچھ پریشان سا دکھائی دیتا تھا۔ آخر میں نے پوچھ ہی لیا، لیکن بھائی ٹال گیا اور یوں میں ایک بار پھر ہاسٹل آ گئی۔ کبھی کبھار بھابھی سے فون پر بات ہوتی تو وہ فوراً کسی مصروفیت کا بہانہ بنا کر کال کاٹ دیتی، حالانکہ گھر میں ایسی کوئی مصروفیت بھی نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے میں نے فون کرنا بند کر دیا، بس بھائی سے بات ہو جاتی اور خیریت معلوم ہو جاتی۔ مڈ کے ایگزامز کے بعد 1 ہفتے کے لیے گھر آئی تو صورتحال بہت بدل چکی تھی۔ نہ بھابھی سیدھے منہ بات کر رہی تھیں اور نہ ہی بھائی۔ ان کا رویہ بالکل بدل چکا تھا۔ اب تو بھابھی بات بات پر ناراض ہو جاتی اور بھائی بھی واپس آ کر اپنے کمرے میں چلے جاتے۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن کوئی بتا بھی نہیں رہا تھا۔ اگلے دن جب بھائی بینک چلے گئے تو میں ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ وہی عورت آئی جو پہلے بھی بھابھی سے ملنے آیا کرتی تھی، لیکن عجیب بات تھی، وہ بات بھی نہیں کرتی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ رک گئی اور بھابھی کو دیکھنے لگی،
जो नहा कर कमरे से निकल रही थी। मैं अपने कमरे में चली गई और भाभी उस औरत को लेकर कमरे में चली गई। मैं भाई और भाभी के रवैये से काफ़ी परेशान थी। उस औरत का क्या चक्कर था ये भी समझ में नहीं आ रहा था। अचानक मेरी छठी हिस्स ने मुझे खबरदार किया कि कोई गड़बड़ है और मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है। मैं अपने कमरे से बाहर निकल आई और देखा तो भाभी के कमरे का दरवाज़ा बंद हो चुका था। मैं जब दरवाजे के पास से गुजरी तो एक अजीब बात हुई। कमरे से भाभी के रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं फिक्रमंद हुई कि क्या मामला है। दरवाजे पर दस्तक दी लेकिन कोई जवाब न आया। आखिर मैं अपने कमरे में लौट आई। कुछ देर बाद वो औरत तेज़ी से कमरे से बाहर निकली और चली गई। अब तो मामला काफ़ी संगीन हो चुका था और इस राज तक पहुंचना ज़रूरी हो गया था। इसलिए मैंने एक प्लान बना लिया। उस प्लान पर अमल करने के लिए अगले दिन जब भाभी नहा रही थी, मैं उसके कमरे में छुपकर बैठ गई कि आज देखो तो सही कि क्या माजरा है। वो औरत मुकर्ररा वक्त पर हमारे घर आई। उस वक्त भाई घर पर नहीं थे। मुझे एक बात की फिक्र हो रही थी कि अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो मैं कैसे सामना करूंगी, लेकिन दिल को तसल्ली थी और कमरे में छुपी रही। वो औरत कमरे में दाखिल हुई। भाभी नहाकर बाहर आ चुकी थी। कुछ देर दोनों ने कोई बात नहीं की। फिर अचानक वो हुआ जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। उस औरत ने बुर्का उतारा तो अंदर से एक 6 फुट लंबा तड़ंगा नौजवान निकला। अब सारी बात समझ में आ रही थी। उसके बाद काफ़ी देर दोनों बातें करते रहे। वो लड़का भाभी का बॉयफ्रेंड रह चुका था, लेकिन शादी ना हो सकी तो दोनों ने नाजायज़ ताल्लुकात इस्तवार कर लिए और इस तरह वो लड़का बुर्का पहनकर हर रोज़ भाभी से मिलने आने लगा। अब मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि अभी सामने आकर भाभी को रंगे हाथों पकड़ लूं, लेकिन भाई घर पर नहीं थे, इसलिए मेरे लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन कुछ देर बाद मेरी भाभी ने खुद को बेलिबास कर दिया, यहाँ तक कि बिल्कुल बरहना हो गई। ये मंजर देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई और अपनी आंखें बंद कर ली। मेरा जिस्म थर थर कांप रहा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं अभी बेहोश होकर गिर पड़ूंगी। मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन दूसरे ही लम्हे कमरे की लाइट ऑफ हो गई और फिर वही भाभी की सस्कारियों और रोने की आवाज़ आने लगी। 1 घंटे बाद कमरे की लाइट ऑन हुई तो भाभी कमरे में अकेली थी। शायद वो मर्द जा चुका था। भाभी अभी तक बेड पर दराज थी और लिबास पहन चुकी थी। अब वक्त था कि मैं उनके सामने आ जाती और उनका सारा किया चट्टा खोलकर उनके सामने रख देती। मैं कपड़ों वाली अलमारी में थी। मेरा जिस्म पसीने से शराबूर हो रहा था। मैं जैसे भाभी के सामने आई, उसके औसान खता हो गए कि तुम कमरे में कैसे आ गई। दरवाज़ा अभी तक लॉक था। मैं आगे बढ़ी और बोली, बस भाभी, आपका खेल ख़त्म हुआ। मैंने आज अपनी आंखों से उस बुर्का पोश मर्द को देखा जो बहुत दिनों से आपसे औरत बनकर मिलने आ रहा था। मुझसे एक गलती हो गई। मैं समझी वो मर्द जा चुका है, लेकिन वो वॉशरूम में था। मैं उससे बेखबर भाभी से बात किए जा रही थी कि अचानक उसने मुझे पीछे से गिरफ्त में ले लिया। मुझ पर एक आफत टूट पड़ी। मैं चिल्लाना चाहती थी मगर उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। मैं कसमसा कर रह गई। मेरी भाभी ने उस मर्द से कहा, सिकंदर, इसको मत छोड़ना, नहीं तो ये मेरा राज खोल देगी। इसको ऐसा मज़ा सिखाओ कि सारी ज़िंदगी याद रखे और किसी को मुंह दिखाने के लायक भी ना रहे। ये कहकर भाभी कमरे से बाहर चली गई और वो दरिंदा मुझे उठाकर बेड पर ले गया। मैं बहुत घबरा गई कि ये सब क्या हो गया। मेरे बचाव की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। मैंने उस मर्द की बहुत मिन्नत समाजत की, लेकिन वो मुझे छोड़ने पर आमादा ना हुआ। कुछ ही देर में मेरी इज्जत लुटने वाली थी। मुझे अपने बचाव के लिए फ़ौरन कुछ करना था। आखिर मैंने खुद को नॉर्मल किया और अपना जिस्म ढीला छोड़ दिया। वो मर्द समझा कि मैं अब मुज़ाहमत नहीं करूँगी। मैंने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे मैं अपनी रजामंदी का इजहार कर चुकी हूँ। मैं खामोश हो गई। वो अपने कपड़े उतारने लगा। थोड़ी देर के लिए वो मुझसे गाफिल हुआ। मुझे याद आया कि भाई अपने कमरे में बेड की दराज में एक लोडेड पिस्तौल रखा करते थे। अगर वो इस वक्त दराज में होता तो मैं अपने बचाव के लिए बहुत कुछ कर सकती थी। मैंने बर्क रफ्तारी से दराज खोली तो वहाँ पिस्तौल मौजूद था। मैंने फ़ौरन पिस्तौल उठाकर पिन हटाई और उस मर्द का निशाना लिया और बोली, खबरदार, अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया तो गोली मार दूंगी। वो समझा कि मैं एक कमज़ोर लड़की ऐसा नहीं कर सकती। वो मेरी तरफ बढ़ा और पिस्तौल पर झपटा, लेकिन मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने ट्रैगर दबा दिया। गोली उसके बाजू को छेदते हुए गुजर गई। वो नीचे गिरा और दर्द से कराने लगा। फिर उठा और मेरी तरफ लपका।
میں نے 2 دفعہ ٹریگر دبا دیا، لیکن اس دفعہ چلائی گئی پہلی گولی اس کے بھیجے میں گھس گئی اور دوسری گولی کمرے میں داخل ہوتی میری بھابھی کے سینے میں دل کے مقام پر پیوست ہو گئی، جو اس مرد کے کراہنے کی آواز سن کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ میرے سامنے اس وقت 2 لاشیں پڑی تھیں، پستول میرے ہاتھ سے گر گیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو ہسپتال میں تھی اور میرا بھائی اور 2 پولیس والے بھی موجود تھے۔ ایک پولیس والے نے پوچھا، جی بیٹا اب کچھ بہتر محسوس کر رہی ہیں تو بتا سکتی ہیں وہ مفرور قاتل آپ کے گھر میں کیسے آیا اور آپ کی بھابھی کیسے قتل ہوئی اور وہ مفرور کیسے مرا؟ میرے پاس ایک کہانی بن گئی۔ میں نے اصل بات چھپا دی اور اسے چور قرار دے کر بتا دیا کہ اس نے میری بھابھی کو قتل کر ڈالا، لیکن مجھے موقع مل گیا اور گھر میں موجود بھائی کے پستول سے اس کو ہلاک کر دیا۔ عدالت نے مجھے 2 سال کی سزا سنائی اور یوں میں جیل چلی گئی، مگر ایک بھیانک کھیل اپنے انجام کو پہنچ گیا۔